جن کو لگتے ہیں محمد کے نواز سے خوبصورت شعر آپ وسیم امور کے ساتھ سماعت فرما رہے تھے. آئیے حضرات اب ہم درخواست کرتے ہیں علی جناب مولانا ڈاکٹر احسان اختر صاحب سے جو تشریف لائیں اور آج کے موضوع پر اپنے افکار عالیہ سے ہمیں سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا ابی القاسم قال الحكيم في كتابه الكريم قوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. عزیزانی آج شاہراں کی مجید تاریخ ہے اور اگر آج ہو جاتی ہے تو کل سے ماہ مبارک رمضان کے جذبوں سے دنیا مومنین انشاءاللہ منور ہوگی. یہ پروگرام جو بہت ہی جلدی میں رکھا گیا ہے اس کی وجہ سے تھوڑا سا وہ نظم نہیں بن سکا جو بننا چاہیے تھا. البتہ ایک چیز اس میں ہمیں تھوڑی کامیابی حاصل ہوئی وہ یہ کہ ہم نے وقت پر اس پروگرام کو شروع کر دیا. اور یہ ایک میسیج ہے ان قوم کے لیے کہ جو قوم صرف اپنا پیسہ بہت خرچ کر رہی ہے، ساتھ میں سب سے زیادہ قیمتی چیز جسے وقت کہتے ہیں وہ مسلسل برباد کر رہی ہے. یہ پروگرام کو کچھ ایسی منزل میں لا کر رکھا گیا ہے کہ اس کے ختم ہونے کا وقت طے ہے اور حالانکہ ہم اس سے ہی پہلے ختم اس پروگرام کو انشاءاللہ کر دیں گے. لیکن میں نے یہ سوچا تھا کہ ابھی کے بعد 5:30 تک ہم شروع نہیں کر سکے تو 5:45 تک شروع کریں گے. اگر 5 بجے خود بھی یقین نہیں تھا کہ ایک دم 5:30 پر ہم اپنے جو ہمارا جو پروگرام ہے اس کو جاری کر سکیں گے. لیکن الحمدللہ اس میں ہم کافی حد تک کامیاب ہوئے اور امید کرتے ہیں کہ آگے تو جب بھی کوئی پروگرام رکھا جائے گا تو پھر قوم کے افراد اس طرف متوجہ ہوں گے اور وہ 5:30 بجے جو بھی اس کا وقت ہوا کرے گا اس پر وہ تشریف لے آئیں گے. یہاں جو میرا اپنا پروگرام جو ذہن میں مسلسل رہا ہے وہ ایک پروگرام یہ ہے کہ قرآن کے سلسلے میں کچھ کام کیا جائے. ایک بڑی خواہش اور آرزو مل رہی ہے جس کا میں اجرا نہیں کر سکا اپنی کچھ کمزوریوں کے سبب کہیے یا کچھ اپنی مجبوریوں کے تحت. اب کچھ تھوڑا سا مجھے پھر توفیق الہی ہوئی اور میں اس طرف متوجہ ہوا کہ کوشش کی گئی تو انشاءاللہ آپ سے درخواست کروں گا کہ وہ یہ قوت اور توانائی اور توفیق ادا کرے اللہ مجھے کہ میں اس پروگرام کو جو میرے ذہن میں ہے اسے مسلسل کر سکوں کنٹینیو کر سکوں. وہ پروگرام ایسا رہا کرے گا، میں بالکل وضاحت کر دوں پہلے پروگرام کی. اس میں قاری ہوا کرے گا ہفتے میں 3 دن یا جیسا بھی لوگوں کا ریسپانس رہے گا کہ قاری صاحب تشریف لائیں گے اور وہ خاص طور سے بزرگوں یعنی بزرگوں کو قرآن پڑھے ہوئے ہیں جو بالغ ہیں جو عاقل ہیں اور قرآن بھی انہوں نے پڑھ لیا ہے لیکن قرآن بہت اچھی طریقے نہیں پڑھے. اور افراد قوم کی 90% تعداد تقریباً ایسی ہی ہے. ایک سال سے پوچھا کہ یہ لفظ یوں ٹھیک ہے یوں ٹھیک ہے تو وہاں سے میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہماری جو قوم سے بہت سے افراد جو قرآن پڑھا بھی رہے ہیں وہ عربی لہجے کے قابل نہیں ہیں.
اور قرآن بہرحال پورے عربوں کی زبان ہے، عرب ہے، عربی زبان میں ہے، لہذا عربی یعنی لہجے کو استعمال کرنا ہماری ضروری ہے، اس لہجے میں قرآن پڑھنا بھی ہمارا فرض ہے۔ وہ ہم سے بہتر یقین طور پر ہیں کہ وہ مادری زبان ہے ان کی، ہماری مادری زبان نہیں ہے۔ تو کوئی یہ کہنے لگے کہ ہمارے اجداد کس طریقے سے پڑھتے آئے ہیں، تو یہ بات عجیب سی لگتی ہے۔ اجداد پڑھنے کے نہیں آئے بلکہ آپ پڑھ رہے ہیں، اجداد سے ہی پڑھتے تھے، آپ کو جس نے پڑھایا ہے وہ اس نے غلط پڑھایا ہے۔ آپ یہ کہیے جس سے میں نے پڑھا ہے وہ نہیں پڑھتا ہے، اس طرح سے پڑھتا تھا تو وہ بات کسی حد تک ٹھیک ہو سکتی ہے۔ تو علماء کرام خاص طور پر کوشش یہ ہوگی اس میں کہ قرآن پڑھا جائے، قرآن خوانی ہو، اور آپ کا جو ہے ترتیب سے قرآن پڑھنا سکھایا جائے۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ بزرگ حضرات جو ہیں وہ اس طریقے سے تو پڑھ نہیں سکتے جس طریقے سے بچے پڑھتے ہیں، لیکن ایک تھوڑی اندر جھجک اور شرم بھی ہوتی ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات میں سوچ رہا ہوں کہ قاری صاحب پڑھیں اور ان کے ساتھ کوئی اور کوئی طالب علم ہو وہ پھر اس کو دہرائے۔ طریقہ اس کا پڑھنے کا یہ ہے کہ ایک آیت قاری نے پڑھی، اس کے بعد سامنے جو بیٹھا ہوا ہوتا ہے کہ جو طالب علم ہے جو جانور تلمس طے کر رہا ہے وہ پڑھتا ہے۔ قرآن پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ناصر میں جو قرآن پڑھایا جاتا ہے اسی طریقے سے پڑھایا جاتا ہے کہ قاری ایک مرتبہ کسی مخرج کو ادا کرتا ہے، اسی طریقے سے جو اس کی جو طلبا ہے وہ اس کی نقل کرتے ہیں۔ یہ طریقہ ہے، یہ بہرحال بزرگوں کے لیے بہت مشکل ہے، لیکن اگر وہ سنتے ہی سنتے رہیں گے تو سننے سے بھی کافی مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ بہت سے افراد ہم نے ایسے دیکھے ہیں جو قرآن پڑھے ہوئے نہیں تھے، لیکن وہ جب دور میں بیٹھا انہوں نے شروع کیا تو باقاعدہ قرآن پڑھنے لگے اور وہ غلطیاں کرنے لگے، اور اس کا قاعدے موجود ہیں۔ تو پہلی کوشش ہماری یہ ہوگی کہ وہ اس درس کو ہم مکمل کریں، اور اگر افراد قوم میں توجہ دی گئی تو یقیناً وہ آگے بڑھ سکے گا، اور توجہ ان کی نہیں رہے گی تو بہرحال ہماری کوشش دوبارہ کی طرف سے 100% یہ رہے گی کہ وہ درس کو کنٹینیو کریں، کم سے کم کنٹینیو کریں۔ اور وہ بھی میں نے 3 دن سے رکھا ہے، میں خود بھی دیکھتا ہوں کہ قوم میں بہت زیادہ پروگرام اور بہت زیادہ غیر ضروری پروگرام ہے۔ ایک تو پروگرام جو ہے وہ مختصر ہونا چاہیے، اور دوسری بات یہ پروگرامس کی جو مدت ہے وہ بھی مختصر ہونی چاہیے۔ 40 دن کی مجلسیں ہیں، بہت لگتا ہے 40 میں مجلس آپ کم کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ 40 دن کی مجلس جو ہے وہ کوئی عشرے کی مجلس کی مجلس جو ہو، وہ 40 منٹ میں ختم ہو سکتی ہے، وہ 45 منٹ میں ختم ہو سکتی ہے، پورا پروگرام جو ہے 1 گھنٹے میں ختم ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال اگر ہم اس طرح متوجہ ہوں گے تو یقیناً ہمیں فائدہ پہنچے گا۔ بہرحال اب اس وقت جو گفتگو ہے وہ رمضان سے متعلق ہے۔ رمضان کا مہینہ ہمارے سامنے ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، مہینہ رمضان کا وہ ہے جو نازل کیا گیا ہے، اس میں قرآن ہدایت ہے للناس، لوگوں کے لیے، اور بینات اور واضح نشانیاں ہیں، من الہدیٰ ہدایت کی، والفرقان اور فرقان کی۔ تو عزیزان گرامی، فمن شہد منکم، جو کوئی موجود ہو تم میں سے، منکم الشہر فلیصمہ، اس مہینے پر ضرور وہ روزہ رکھے اس کے۔ ومن کان مریضا او علی سفر، پھر آگے بات الگ ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ رمضان کا مہینہ جو ہے اس کے روزے واجب ہیں، رمضان کے مہینے کے روزے واجب ہیں، اور شعبان کے اور رجب کے جو روزے رکھتے ہیں وہ مستحب ہوتے ہیں۔ بہت سے افراد وہ جو روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن ہمارے قوم میں بہت سے افراد ایسے بھی ہیں جو رمضان کو بہت صبح پہ لیتے ہیں، بہت ہلکے میں لیتے ہیں۔ یہ بہت ہی خطرناک بات ہے ہمارے سماج کے لیے کہ اگر ہم رمضان کو ہلکے میں لینے لگیں، ہم ایسے ہی بغیر کسی عذر کے روزہ کھا جائیں۔ بہت نوجوان اور بہت سے افراد ایسے ہیں جو بغیر عذر کے روزہ نہیں رکھتے، اور روزہ رکھنا تو دور، وہ کسی طرح کی یعنی ایسی کوئی کام، یعنی ایسا کوئی عمل بھی نہیں کرتے جس سے یہ وضاحت ہو کہ روزے دار ہیں۔ رمضان کے زمانے میں ہی مثال کے طور پر وہ کوئی ایسا عمل کر دیتے ہیں سامنے والے کے سامنے کہ جس سے وہ سمجھ لیتا ہے کہ
یہ روزے دار نہیں ہے۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ ایک تو گناہ اور پھر بھی وہ گناہ بالکل خود تک گناہ، یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ اس سے سماج خراب ہوتا ہے۔ اگر آپ روزہ نہیں رکھ پاتے تب بھی ہدایت یہ ہے کہ آپ جو ہے ایسا کوئی عمل نہ کریں جس سے یہ وضاحت ہو کہ روزہ نہیں ہے۔ نہ یہ کہ آپ روزہ رکھ سکتے ہیں اور آپ نے روزہ چھوڑ دیا پتہ، اس کے بعد آپ جو ہے ایسا عمل کرتے ہیں آپ لگاتے ہیں، یہ گویا کہ شریعت اسلام کا مذاق اڑانا ہے۔ ایک طرف ہم نے شریعت کے قانون اور اس کے یعنی قانون کے جو ایک جز ہے اس کو نہیں مانا، دوسری طرف ہم جو ہے تو اس اپنے عمل سے منع ہو رہے ہیں، یہ عجیب چیز ہے۔ تو عزیزان گرامی، روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو ایسی مشق ہے، ایسی ممارست ہے، ایسی ریاضت ہے کہ جو انسان کو کمال عطا کرتا ہے۔ رسول اللہ کی حدیث ہے اور پورا ایک خطبہ ہے ان کے اس سلسلے میں، رمضان کے سلسلے میں، اس میں کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ اس کی راتیں تمام راتوں سے افضل، اس کے دن تمام دنوں سے بہترین ہیں، اس کے لمحات تمام لمحوں سے بہترین ہیں۔ اس میں جو ہے جاگنا بھی بات ہے، سونا بھی بات ہے، کیونکہ ہر وقت انسان جو ہے روزے سے ہے، یہ روزے کی حالت میں ہے۔ تو عزیزان محترم، رمضان کا استقبال اس انداز سے کیا جائے کہ پھر جب ہم رمضان سے باہر نکلیں تو رمضان کی ہی حالت محسوس کریں۔ رمضان ایک ٹریننگ ہے، یہ ایک مہینے کا ایک چھوٹا سا کورس ہے، قاعدہ کورس ہے، یعنی اس کے ذریعے سے انسان اپنے کمال کو پہنچتا ہے، اس کے نفس کو کمال حاصل ہوتا ہے، اس کے اندر ول پاور مضبوط ہوتی ہے۔ جو انسان اپنے آپ کو کھانے یا پینے سے نہیں روک سکتا تو وہ کس طرح ایثار اور قربانی کر سکتا ہے، کم ظاہر کر سکتا ہے۔ پہلی چیز جو سب سے آسان چیز ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو کھانے اور پانی سے روک لے کچھ دیر کے لیے، وہ یہ نہیں ہے مستقل کے لیے ہے، کچھ دیر کے لیے اسے کھانے اور پانی سے رکنا ہے، کھانے اور پینے سے رکنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے پھر بہرحال اسے افطار کرنا ہی ایک اچھا بھل ہے، لیکن اس کا یعنی یہ ایک مشق یوں کرائی جا رہی ہے کہ زندگی کے دوسرے مرحلوں میں بھی انسان اس مشق کے ذریعے سے اسی ایثار اور جذبہ قربانی کا اظہار کرے جو رمضان نے کیا کھانے پینے کے سلسلے میں۔ تو یہ ایک فلسفہ ہے روزے کا، بہت قلیل اس پر گفتگو کی جا سکتی ہے۔ رسول اللہ کی ایک حدیث ہے کہ الصوم صحت البدن، یہ صحت البدن فی الصوم، دو طریقے حدیث ہے کہ روزے میں صحت ہے، روزے میں صحت ہے۔ تو عزیزان گرامی، جب کوئی روزہ رکھے گا تو یقینی طور پر وہ صحت یاب ہوگا، نہ صرف جسمانی طور پر بلکہ روحانی اعتبار سے اسے تقویت حاصل ہوگی۔ اب اس ایک مہینے مسلسل جب ہم ریاض کرتے رہیں گے تو ایک وقت وہ آئے گا کہ پھر جب ہم رمضان سے باہر نکلیں گے، شوال کے مہینے پہنچیں گے، تو پھر ہمارے اوپر وہ کیفیت طاری رہے گی، اور اس کیفیت کو طاری رکھنا ہمارا فرض ہے۔ یہ کیفیت تاج کے سال بھر طاری رہے گا، اس افراد ایسے ہیں جن میں سال بھر یہ کیفیت طاری رکھی ہے، تو کاش کے یہ کیفیت سال بھر طاری رہے۔ لیکن بہرحال دنیا کے جو معاملات ہیں، دنیا کی جو غلاظتوں کی گرد ہے، اس سے کسی بھی انسان کا دامن بچنا بہت مشکل ہے۔ تو لہٰذا 11 مہینے میں کچھ نہ کچھ اثر اس پہ ضرور ہو جاتا ہے۔ تو جب 11 مہینے گزر گئے تو پھر 12واں مہینہ پھر رمضان کا آتا ہے۔ تو اب یہ 12واں مہینہ رمضان کا جو آیا تو پھر یہ وہ جو گرد غلاظتوں کی، گندگیوں کی دنیا کی انسان کے جسم پر یا انسان کے دل پر یا ذہن پر لگ گئی تھی، وہ گرد پھر رمضان کے ذریعے سے
ज़ाहिर हो जाती है। तो यानी ग्रामी इस महीने के बाद बहरहाल इस्तकबाल कीजिए और इस तरह इस्तकबाल कीजिए कि हर हाल में ये इरादा कीजिए कि हमें गुनाहों से बचना है, हमें जो यानी हमारी जो दुनियावी लिहाज से कमजोरियाँ हैं उन कमजोरियों पर जो है काबू पाना है और जो नफ्स अम्मारा है, नफ्स अम्मारा की पैरवी से बाहर निकलकर नफ्स लवामा के तारे बनना है। नफ्स अम्मारा मैं आपकी खिदमत में बयान कर चुका हूँ, बार कर चुका हूँ। नफ्स अम्मारा का काम इंसान को बुराई की तरफ राजी करना है और बुरा को इंसान को मुसलसल बुराइयों का हुक्म देता है और नफ्स लवामा इंसान को बुराइयों से रोकता है। तो जब इंसान नफ्स अम्मारा का ताबे नहीं होता और नफ्स अम्मारा की बातों को दरकिनार करके नफ्स लवामा की तबा करने लगता है तो फिर इंसान जो है वो नफ्स मुतमईन हो जाता है, उसे इत्मीनान हासिल हो जाता है। जब उसे इत्मीनान हासिल हो जाता है तो उसकी ज़िंदगी का हर मकसद, हर लम्हा जो है वो खुदा के लिए होता है। तो ऐसा निगरानी जब इंसान को नफ्स मुतमईना हासिल होता है तो उसकी ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ खुदा के लिए होती है। वो जीता है तो खुदा के लिए, मरता है तो खुदा के लिए। बार नफ्स लवामा का इत्तबा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और रमज़ान के महीने में बहरहाल हम इस तरफ मुतवज्जे होते हैं और इस मैदान में मशक़ करते हैं। मैं बस अपनी गुफ्तगू को इसी दुआ के साथ ख़त्म करूँगा कि बारे इलाहा हमें रमज़ान के महीने को मुकम्मल तौर पर इसको यानी इससे फ़ायदा हासिल करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए।